ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بریک سے پہلے ہم اپنے ویورز سے شیئر کر رہے تھے کس طرح کے چیلنجز مودی صاحب کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. کچھ سیکیورٹی جسٹیفیکیشنز اب دینا پڑیں گی, اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اکنامک جسٹیفیکیشنز تو دینا پڑیں گی ان ٹرمز آف دا ٹیرفس. کچھ سیکیورٹی کا احوال بھی اچھا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ بھارتی اپوزیشن جو ہے بڑی تپی ہوئی ہے مودی صاحب پہ, اور بڑی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپریشن سندور پر بڑی گرما گرم بحث چل پڑی ہے. تو آپ کے خیال سے یہ بحث کون جیتا, حکومت یا اپوزیشن؟ اب اپوزیشن والوں سے پوچھیں گے وہاں پہ, وہ تو کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے زبردست سوالات اٹھائے ہیں اور بھارت کی حکومت مودی صاحب جواب نہیں دے سکی. مودی سرکار کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے تو دیا پانچا کر دیا ہے اپوزیشن کا. جو سوالات پہلگام اٹیکس ہم نے تو بتا دیا کہ اس کے پیچھے پاکستان تھا, تو اب یہ جو سوالات اٹھا رہے ہیں تو جائز ہیں نہیں, یہ تو بڑے اینٹی پیٹریوٹک ہیں اور یہ غداری کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ پاکستان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. جو پاکستان کا بیانیہ ہے اس کو مضبوط کیے جا رہے ہیں. تو یہ اپوزیشن, بلکہ مودی صاحب اور امیت شاہ اور راجناتھ سنگھ, انہوں نے تو اپنی تقاریر میں کہا ہے کہ راہل گاندھی تو پاکستان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اب جو سوالات اٹھائے ہیں وہ تو بڑے جائز ہیں اپوزیشن نے. مطلب ایک سوال تو یہ اٹھایا ہے کہ جی ابھی تک جو آپ نے کہہ رہے ہیں انٹیلیجنس فیلیور تو تھا پہلگام کا واقعہ, تو آپ نے کوئی کسی کو معطل کیا ہے, کسی کی ذمہ داری لگائی ہے؟ کون ذمہ دار ہے کہ کس کا یہ کام تھا ٹو میک شور کہ یہ نہ ہو؟ تو کیا جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے منہوج سنہا صاحب, ان کو فارغ کیا آپ نے, استعفیٰ لیا ان سے؟ تو کون ذمہ دار ہے؟ کوئی انٹیلیجنس بیورو کے لوگوں کو آپ نے کچھ کیا ہو, کچھ اور جو بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں, انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, کسی کی پوچھ گچھ ہوئی ہے تو انہوں نے پھر دوبارہ مطالبہ کیا ہے. اور راہل گاندھی نے کہا ہے کہ جی ہم نے تو کارگل کے بعد ایک پوری ریویو کمیٹی بٹھائی تھی کہ کون ریسپانسبل ہے, کیا ہوا, اور ہم نے ایکشن لیا تھا. تو آپ بھی ایک ریویو کمیٹی بٹھا دیجئے اور دیکھتے ہیں کون ریسپانسبل ہے. تو یہ باتیں تو بڑی ایک لحاظ سے مناسب ڈیمانڈ ہے نا, کہ آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپریشن سندور آپ نے شروع کر دیا, پاکستان کو آپ نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے, ہم سب باتیں آپ کی مان لیتے ہیں, لیکن آپ پہلے یہ کام کیجئے نا کہ جو آپ کا فیلیور تھا, ناکامی تھی, انٹیلیجنس ناکامی, جس کی وجہ سے 26 لوگوں کی جان چلی گئی, پہلی تو ان کو لائیے نا ان کو, اور رسپانسبلٹی فکس کیجیے. اچھا, اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں, اس کو وہ ڈیفلیکٹ کر دیتے ہیں. مودی صاحب نے البتہ جو اپنی تقریر کی ہے نا, تقریباً 1 گھنٹہ 2 منٹ تقریر کی, اور بڑی زبردست تقریر تھی. اچھے مقرر ہیں, جب ہندی میں بات کرتے ہیں تو کیا بات ہے, وہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں اور ہم سب ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. اچھا, ان کی تقریر میں یا تو یہ ہوتا نا کہ وہ براہ راست جواب دیتے راہل گاندھی کا یا پریانکا وادرا کا یا اور جتنے بھی اپوزیشن کے لیڈر تھے جنہوں نے تقاریر کی ہیں, انہوں نے ڈائریکٹ کوئی جواب نہیں دیا ان کا. مثال کے طور پر اگر جیسا میں نے پہلے کہا کہ ریویو کمیٹی کی بات نہیں کی, یہ بات نہیں کی کہ سیز فائر کس طرح ہوا. یہ ضرور کہا کہ جی جب راہل گاندھی نے کہا کہ جی آپ نے ٹرمپ کے کہنے پہ کیوں سیز فائر کیا, اور بھارت کا موقف تو یہی ہے نا کہ کوئی ہم نے ٹرمپ کی جو ان کے کہنے پہ سیز فائر نہیں کیا. تو راہل گاندھی نے کہا کہ جی پھر آپ کہہ دیجئے اسی فلور پہ, مودی صاحب کیوں نہیں کہتے کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے. تو اب پھر انہوں نے تھوڑا بہت, کیونکہ یہ پہلا سیشن تھا پارلیمنٹ کا آپریشن سندور پہ اور پاکستان بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی مئی کے مہینے میں, اور یہ بڑی ڈیمانڈ تھی اپوزیشن کی کہ آپ یہ خاص ایک سیشن بلائیں. تو یہ سیشن تو مانسون کا سیشن ہے, لیکن اس میں تقریباً 16 گھنٹے لوگ لوور ہاؤس میں, لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں 16 گھنٹے دونوں ہاؤسز میں اس پہ بحث ہوئی. اچھا, اب راہل گاندھی نے جو بات کہی کہ جی آپ ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیز فائر کروایا ہے, ہماری وجہ سے یہ ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نے آ کے ریکویسٹ کی ہے. لیکن اس کا جواب جو دیا پرائم منسٹر مودی نے کہ جی ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے جے ڈی وینس کا فون آیا تھا, وائس پریزیڈنٹ جو ہیں, اسی طرح مارکو روبیو کا جے شنکر کو آیا تھا, تو اس کے بعد انہوں نے میسج ہمیں کنوے کیے, اور پھر ہم نے بڑا کلیئر میسج دے دیا کہ جی ہم اگر پاکستان نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم بھی زبردست حملہ کریں گے. پھر پاکستان کے ڈی جی نے ہمیں رابطہ قائم کیا اور ہم نے پھر بات ان کی مان لی, کیونکہ ہمارے تو آبجیکٹیوز ہی لمیٹڈ تھے.
ہم تو صرف جو ٹیرر کیمپس تھے ہم نے ان کو ٹارگٹ کرنا تھا. ہمارا تو اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہم نے کوئی بہت وار کرنی تھی. ہمارے لمیٹڈ آبجیکٹیوز تھے اور نان ایسکلیٹری معاملہ تھا. ہمارا قطعاً یہ معاملہ نہیں تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کوئی باقاعدہ جنگ کرنے جا رہے ہیں. یہ تو پاکستان نے بقول ان کے بیوقوفی کی کے بعد میں ہم پہ حملہ کیا, جس کے جواب میں پھر ہم نے اور حملے کیے. اچھا, اب اس کا جو ہے نا ایک عجیب سی منطق ہے بھارت کی حکومت کی. وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی رول نہیں ہے, لیکن جے ڈی وینس نے بھی ان کو فون کیا مودی صاحب کو, اور جے شنکر نے بھی روبیو صاحب کو فون کیا. اب کیا جے ڈی وینس اور روبیو کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے الگ ہیں؟ مطلب وہ ان کے انتظامیہ کا حصہ نہیں ہیں کیا؟ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بغیر پوچھے یہ رابطہ ساری کاروائیاں کر رہے ہیں؟ اور اگر ہم یہاں تک بھی مطلب اگر مودی صاحب کی بات مانیں تو پھر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی جنگ بھی ہو رہی ہے. مطلب یہاں تک بھی یہ کہنے کو تیار ہیں. تو یہ جو وینس اور روبیو جو بات چیت کر رہے تھے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی حیث پہ ہی کر رہے تھے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ جی آپ کہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مجھے فون نہیں کیا, مجھے تو وینس نے فون کیا, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ میں کوئی کردار نہیں ہے. وہ تو ایڈمنسٹریشن تو انہی کی ٹیم کا حصہ ہیں, وہ لیڈر ہیں, وہ ٹیم کا حصہ ہیں, تو کریڈٹ تو ان کو ہی جائے گا یا ڈسکریڈٹ بھی ان کو جائے گا. تو یہ بالکل ایک مسخہ خیز بات مودی صاحب اور ان کی سرکار کر رہی ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی رول نہیں ہے. چلیں ٹرمپ کا رول نہیں ہے, لیکن امریکہ کا رول تو ہے نا, اور امریکہ کون اس وقت لیڈ کر رہا ہے؟ وہ ٹرمپ ہی ہے. تو یہ کہنا کہ جی کوئی رول نہیں ہے, بالکل عجیب سی بات یہ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ نے پھر سیز فائر اگر آپ نے کیا ہے تو اس کی اناؤنسمنٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیوں کی؟ آپ لوگوں نے کی تھی نا. آپ نے, پاکستان نے آپ کو جو ہے ریکویسٹ کی اور آپ نے مان لیا, تو پھر چاہیے یہ تھا کہ پہلا ٹویٹ آپ کی جانب سے آتا ہے, پہلی اسٹیٹمنٹ آپ کی جانب سے آتی کہ جی ہم نے سیز فائر کر لیا ہے. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیوں اناؤنس کر رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کوئی جواب دیجیے. اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں. آئیں شائیں بائیں حکومت نے مان لی. دوسری جانب جو ہے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مودی صاحب نے براہ راست چیزوں کے جواب دینے کا وہ ماضی میں چلے گئے. ماضی کے اوراق جو ہے نا دریچوں میں جھانکنے لگے کہ جی جواہر لال نہرو جب وزیر اعظم تھے انہوں نے یہ کر دیا. ساری جو اس وقت جو مسائل ہیں وہ سارے انہی کے کیے ہوئے ہیں, کیونکہ پاکستان بھی انہی کے زمانے میں بنا تھا. اگر ہم ہوتے تو شاید پاکستان بھی نہ بنتا 1947 میں. مطلب یہاں تک وہ بات کر گئے کہ جی یہ پاکستان بنانے میں بھی جواہر لال نہرو اور کانگریس کا ہاتھ ہے. یہ جو ہے جو کشمیر ہم سے گیا ہے, آزاد جموں اور کشمیر, اس میں بھی جو ہے جواہر لال نہرو کا ہاتھ ہے. انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہم کل بات کریں گے, اس میں بھی جواہر لال نہرو کا ہاتھ ہے. کانگریس پارٹی جو ہے وہ اس کے زمانے میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے, چاہے وہ سمجھوتا ایکسپریس ہو یا سمجھوتا تو نہیں, بھارت جو ممبئی ایکسپریس ہو, ممبئی اٹیک ہو, یا اور جتنے واقعات ہوئے پارلیمنٹ وغیرہ پہ, اس کے بارے میں تو بات نہیں کرتی. ہمیں اس کے بارے میں تو آج تک کوئی جواب نہیں دیا, اور ہم سے پہلگام کا حساب مانگ رہے ہیں. آپ لوگوں نے, مودی صاحب کہتے ہیں راہل گاندھی سے کہ جی آپ لوگوں نے کیا کیا تھا جب ممبئی ہوا تھا؟ کیا آپ نے پاکستان پہ کوئی اٹیک کیا تھا؟ ہم نے تو ایک نیا نارمل بنایا ہے اڑی کے واقعے کے بعد, اڑی, پلوامہ اور پہلگام کے. ہم نے تو, ہماری تو بڑی ہمت ہے کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے سبق سکھا دیا ہے, اور اب یہ نیا نارمل, اور پاکستان کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ یہ دوبارہ اس قسم کی بقول ان کی دہشت گردی کروا سکے. تو وہ ماضی میں چلے گئے اور ساری وقت یہی باتیں کرتے رہے. براہ راست کوئی بات کرتے تو مزہ آتا, لیکن انہوں نے بات کوئی نہیں کی. اور اسی طرح امیت شاہ بھی اور راجناتھ سنگھ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے رہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو سوالات اپوزیشن نے اٹھائے ہیں وہ اس کا جواب ابھی تک نہیں دے سکے. اب دیکھیے رسپانسبلٹی کا جہاں تک تعلق ہے نا, یہ ڈیبیٹ کون جیتا کون ہارا یہ تو ان کا کام ہے, لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ہمارے ہاں بڑی کلیئرٹی ہے. ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جہاں اس ساری جنگ سے پاکستانی عوام قوم متحد ہوئی, بالکل وہاں پہ بڑی ڈویژنز ہمیں نظر آ رہی ہیں. کیونکہ جو شروع دن سے ہی بھارت کی حکومت نے اپنی عوام کو ایک آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اندھیرے میں رکھا,
اور ابھی تک انفارمیشن چھپائے ہوئے ہیں. ابھی تک یہ مطلب راہل گاندھی پوچھیں کہ یہ تو ہمیں بتائیے نا کتنے ہمارے ایسٹس گئے. کوئی کہہ رہا ہے 5 گئے, کوئی کہہ رہا ہے 6 گئے, کوئی کہتا ہے 7 طیارے گر گئے. تو آپ کیوں چھپا رہے ہیں ساری چیزیں؟ ہمیں یہ نہ بتائیے کہ کتنے گئے, لیکن کم از کم مانیے تو صحیح نا. آپ کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ خود کہہ رہی ہے, بلکہ جو ان کے ڈیفنس اٹیشے ہیں انڈونیشیا میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو نقصان ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ پولیٹیکلی ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے گورنمنٹ نے. تو وہ الزام گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. تو وہاں آرم فورسز میں بھی تھوڑی بہت بے چینی ہے اس معاملے میں, کیونکہ ایک ہزیمت تو ہے نا کہ بھارت کی آرم فورسز کو یا بھارت کو شکست ہوئی پاکستان کے ہاتھوں, تو یہ اس کو وہ ابھی تک ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے, وہ ڈائجسشن نہیں ہو رہی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. 5 اگست آ رہا ہے جب ریووکیشن ہوئی تھی اسپیشل اسٹیٹس کی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی, تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اگلے کچھ دنوں میں جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے منہوج سنہا صاحب, وہ شاید استعفیٰ دے دیں ایک فیس سیور کے طور پہ کہ جی حکومت, کیونکہ انہوں نے مانا بھی ہے کہ جو ہے نا گورنر نے, لیفٹیننٹ گورنر نے مانا ہے کہ ہماری کمزوری ہے اور ہماری سیکیورٹی انٹیلیجنس فیلیور کی وجہ سے پہلگام ہوا ہے. تو دیکھیے یو نیور نو کہ فیس سیور کون بنتا ہے, کیا ہوتا ہے. صحیح. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے امت شاہ کا بھی ایک سینسٹیو بیان.